نظریه ده د اسلام دا نظریه ده چې د عقل محل چې دی دا زړه دی، دماغ نه دی. په هغې به انشاءالله تعالی موږ عقلی او نقلی دلائل تاسو ته بیانو. اسلام میں دل کو عقل کا مرکز اس لیے کہا گیا ہے کہ دل انسانی فہمی، عقل، فکری، فیصلہ سازی اور روحانی بصیرت کا مرکز سمجھا جاتا ہے. دل کو جسمانی طور پر محسوس ہونے والا عضو سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا روحانی اور فکری پہلو اس کی حقیقت کو منفرد بناتا ہے. قرآن میں دل کا کردار، پر قرآن کریم کی د زړه سے کردار دے. قرآن میں دل کو صرف ایک جسمانی عضو کے طور پر نہیں دیکھا جاتا. قرآن کریم کو صرف دا نه وایي چې دا زړه بس یو د غوښې یوه ټوکړه ده، بلکہ یہ انسانی فہم، جذبات اور روحانیت کا مرکز ہے. دل کا ذکر قرآن میں اکثر تعقل یعنی سمجھنا سے وابستہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دل صاف اور ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو انسان کی عقل بہتر طریقے سے کام کرتی ہے. لیکن دے بارے کا حدیث مبارک موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، نبی علیہ السلام فرمائی چې د ستاسو د انسان په زړه کې د غوښې یوه ټوکړه ده، که چېرې دا ټیک شي نو دا ټول جسم به ټیک شي. صحابو ته پوښتنه وکړه چې هسې دی؟ نو نبی علیہ السلام فرمایي چې الا وهي القلب، الا وهي القلب، هغه زړه دی، هغه زړه دی، هغه زړه دی. دوستانو دغه شان ده کې مثال په طور باندې دا د سورت حج آیات نمبر 46 کی مکمل په دبانې وضاحت موجود دی. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. نو پدې کې هم دا وضاحت شوی دی. دل اور دماغ کا باہمی تعلق. اسلامی فکر میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ دماغ اور دل دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور دونوں کا عمل ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے. جدید سائنسی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ دماغ کا کردار فکری عمل اور تجزیہ اور منطقی سوچ میں ہے، جبکہ دل کی حالات جذباتی، اخلاقی اور روحانی انسان کے فیصلوں اور سوچنے کی سمت کو متاثر کرتی ہے. دماغ میں جب کوئی نئی معلومات یا خیال آتا ہے تو دل اس پر اپنی جذبات، عقائد، اخلاقی معیار کی بنیاد پر فیصلہ کر. منگوایو زړه چې دی دا د تعقل ځای دی. دلته په دماغ کې چې کومه خبره راشي زړه په هغه باندې څه کوي؟ فیصله کوي. فیصله اختیار د زړه سره وي، د دماغ سره نشته دی. دماغ تا ته سوچ کوي، فکر کوي. فیصله د چا په لاس کې ده؟ د زړه په لاس کې ده. بنیادی مقدمہ ثابت شوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل صرف دماغ کی سوچ پر نہیں بلکہ دل کی حالات پر منحصر ہے. عقلی دلائل. غور و فکر کا مرکز سوک دے. جب انسان کسی مسئلے پر غور کرتا ہے یا کسی پیچیدہ سوال کا حل تلاش کرتا ہے تو اس کا دل اس سوچ اور فیصلے کی سمت کو متاثر کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی روحانی اخلاقی حالات بہتر ہوتی ہے تو اس کی عقل بھی بہتر فیصلہ کرتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل جو اخلاقی اور روحانی فیصلوں کا مرکز ہے دراصل عقل کی عمل کو صحیح سمت دیتا ہے. عقلی دلیل. جدید سائنس اور نیورو سائنس نے ثابت کیا ہے کہ دل اور دماغ کے درمیان ایک پیچیدہ تعلق ہے. جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. ګوره چې کله ستا زړه خوشحاله وي که نه، دا ساینس هم دا وایي کله چې د انسان زړه خوشحاله وي نو دا څه کوي؟ دماغ ډېر ښایسته کار کوي. اور اسی طرح جب انسان غم یا تناؤ کا شکار ہوتا ہے تو دماغی افعال متاثر ہو جاتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دل کی روحانی اخلاقی حالات دماغ کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے. دل کی صفائی اور تعقل. اسلام میں دل کی صفائی اللہ کی ہدایت کے مطابق دل کی حالات کو بہت اہمیت دی گئی ہے. منګ ملحدینو ته وایو تاسو د خپل زړه باندې سوچ وکړئ، لږ فکر وکړئ، تاسو دا زړونه لږ په دې باندې لږ خواري محنت وکړئ، تاسو کلمه لږ ووایئ، لا اله الا الله ووایئ، بار بار یې ووایئ، ته ګوره چې ستاسو زړه ته سکون میلاویږي. دی بې سکونه دي دوستانو. دی بې سکونۍ دپاره دوی الحاد طرف ته لاړ شي. موږ وایو د الحاد طرف ته مه ځئ، تاسو بې سکونه اوسئ، تاسو د الله ذکر وکړئ. نو تعقل کا عمل ایک داخلی عمل ہے جہاں انسان اپنے دل سے فیصلہ کرتا ہے اس کے ذہن میں آئی ہوئی بات کو کس طرح عملی طور پر قبول کرے. جب ہم عقل اور تعقل کے فرق کو سمجھتے ہیں تو اس بات کو مزید واضح کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں دل کو عقل کا مرکز قرار دینا دراصل انسانی فہم اور فیصلہ سازی کو دیکھنے کا ایک مخصوص نقطۂ نظر ہے. عقل کو صرف دماغی سطح پر سمجھنا ایک محدود سوچ کی گئی ہے.
دغه شانته کې دماغ معلومات کا تجزیہ کرتا ہے. دماغ تا ته د معلومات او تجزیہ درکې، لیکن انسان کا دل اس معلومات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. مثال کے طور پر جب کسی فرد کو کوئی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو دماغ مختلف انتخاب پیش کرتا ہے، لیکن آخرکار فیصلہ دل کے اخلاقی اور روحانی حالات پر منحصر ہوتا ہے. دل کا روحانی اور فکری اثر انسان کی عقل کا پورا عمل اس کے روحانی اور اخلاقی معیار سے جڑا ہوا تھا. ګوره دا ملحدین هم په خپل زړه باندې دا کوي کنه، خو د ملحدینو سره زړه دوستانو صحیح کار نه کوي دوستانو. نو د زړه اهمیت باندې خبره شوې ده. اسلام میں دل کی اهمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ صرف جسمانی عضو نہیں بلکہ انسانی عقل، فہم اور فیصلہ سازی کا مرکز ہے. پدمان عقلی دلائل جب دماغ کسی مسئلے پر غور کرتا ہے، دل اس پر فیصلہ کرتا ہے اس معلومات پر عمل کرنا چاہے یا نہ چاہے. دل کی حالات انسان کے دماغی عمل پر اثر انداز ہوتی ہے. دا پہ تفصیلی وضاحت. ملحدین و اعتراضات تو اس منگرازو. ملحدین یا سائنسی نقطۂ نظر رکھنے والے افراد اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں دل کو عقل کا مرکز کہا گیا ہے، حالانکہ سائنسی تحقیق کے مطابق دماغ کو عقل کا مرکز سمجھا جاتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اس بات پر زور دینا کہ عقل کا محل دل ہے ایک غلطی ہے. جواب: اسلامی نقطۂ نظر میں دل کو عقل کا مرکز کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تعقل یا فہم کا عمل صرف دماغی تجزیہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی روحانیت، اخلاقیات اور جذبات سے جڑا ہوا ہے. قرآن میں دل کا ذکر عقل کی کسی نیورولوجیکل یا فزیکل فعالیت کے طور پر نہیں بلکہ اس کی فکری اور روحانی مقام کے حوالے سے کیا گیا ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق دماغ میں عقل کا عمل ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ دل کی فکری، روحانی اور جذباتی حالات سے متاثر ہو سکتا ہے. قرآن میں دل کو عقل کا مرکز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انسان کی فکری حالات اس کی دل کی صفائی اور ایمان پر منحصر ہوتی ہے. اس خلاصہ ذکر شوی دا وہ قرآن میں دل کا ذکر عقل کے محل کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں عقل سے مراد تعقل یعنی فہمی اور فیصلہ سازی کا عمل ہے، جو کہ دراصل دل کی حالات اور اخلاقی معیار پر منحصر ہوتا ہے. دماغ کا کردار انسان کی منطقی اور تجزیاتی سوچ میں ہے، لیکن دل کا فیصلہ فہمی کی صلاحیت کی اور اس کے اخلاقی اور روحانی اور جذباتی معیار پر انحصار کرتی ہے. دونوں کے درمیان ایک اہم آہنگی ہے جہاں دماغ معلومات فراہم کرتا ہے اور دل ان معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. زړه بیا دا فیصله چې دا زړه کوي، دماغ فیصله نه کوي دوستانو. نو هغه تفصیل سره الحمدلله موږ په دې باندې وضاحت وکړو چې قرآن ځکه په زړه باندې زور ورکړی دی چې بنیاد دی، څه شی دی؟ زړه بنیاد دی. فیصله په دې باندې موږ نور دلایل هم را جمع کړي دي، دا راستونه او داسې د نورو